دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت اور معصوم لڑکی ریپونزل ایک اونچے ٹاور میں قید تھی۔ اس کا سنہری بالوں کا جوڑا اتنا لمبا تھا کہ نیچے زمین تک پہنچتا تھا۔ اس کے بال چمکتے تھے جیسے سورج کی کرنیں، مگر بدقسمتی سے ایک جادوگرنی نے اسے بچپن میں اغوا کر کے اسی ٹاور میں بند کر دیا تھا۔ ریپونزل کے پاس نہ کوئی دوست تھا، نہ کوئی خاندان۔ اس کا دل ہر وقت تنہائی سے بھرا ہوتا تھا۔ وہ صرف پرندوں سے باتیں کرتی، گانے گاتی اور آسمان کی طرف دیکھتی رہتی۔ وہ سوچتی تھی کیا اس کے لیے بھی کوئی آزادی آئے گی؟ کیا وہ کبھی کھلے میدانوں، دریا اور پھولوں کی دنیا پائے گی؟ ہر روز وہ دعا کرتی اور آسمان کی طرف اپنے بالوں کے ساتھ خواب بنتی۔ دور گہرے نیلے سمندر میں ایک نازک، پیاری اور نیک دل جل پری رہتی تھی جس کا نام نیریا تھا۔ وہ بادشاہ سمندر کی چھوٹی بیٹی تھی۔ نیریا کو زمین کی دنیا بہت پسند تھی۔ وہ اکثر پانی کی سطح پر آ کر انسانوں کو دیکھتی رہتی، خاص طور پر ان کے محل، روشنیوں اور گانوں کو۔ لیکن اس کے والد نے اسے زمین پر جانے سے منع کیا تھا۔ اس کے والد کہتے ہیں کہ زمین کے لوگ خطرناک ہوتے ہیں، وہ تمہیں کبھی قبول نہیں کریں گے۔ مگر نیریا کا دل بہت نرم اور تجسس بھرا تھا۔ وہ انسانوں سے نفرت نہیں بلکہ دوستی کرنا چاہتی تھی۔ خاص طور پر وہ ایک انسان کی آواز کو اکثر سنتی تھی جو ٹاور سے گانا گاتا تھا، اور وہ آواز ریپونزل کی تھی۔ ریپونزل اور نیریا دونوں مختلف دنیا میں تھیں، ایک زمین پر قید اور ایک پانی کے اندر قید۔ خواہشات میں دونوں تنہا تھیں، دونوں آزادی چاہتی تھیں اور دونوں کو کسی سچے دوست کی تلاش تھی۔ ایک دن نیریا نے طوفان کے دوران ٹاور کے قریب آ کر زمین کی طرف جھانکا۔ وہاں اس نے ریپونزل کو دیکھا جو بارش میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ان کی نظریں ملیں اور ایک عجیب سی روشنی پھیل گئی۔ اگلی صبح ریپونزل نے آواز سنی، ہیلو، کیا تم میری آواز سن سکتی ہو؟ ریپونزل حیران ہو کر کھڑکی کے پاس آئی اور نیچے دیکھا۔ وہاں پانی میں ایک خوبصورت جل پری تھی۔ وہ گھبرا گئی، مگر نیریا نے مسکرا کر کہا، میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں، میں روز تمہارے گانے سنتی ہوں۔ ریپونزل حیران ہوئی، کیا تم واقعی میرے گانے سنتی ہو؟ یوں دونوں میں آہستہ آہستہ دوستی ہو گئی۔ روزانہ نیریا آتی اور دونوں باتیں کرتی، گانے گاتی، خوابوں کی دنیا بنتی۔ جادوگرنی جو ریپونزل کو قید کیے ہوئے تھی، اس کو شک ہو گیا کہ کوئی انسان یا مخلوق ریپونزل سے مل رہی ہے۔ اس نے ایک دن چھپ کر سب کچھ سن لیا۔ وہ بہت غصہ ہوئی۔ اس نے ریپونزل کو ڈانٹا، تم نے میری اجازت کے بغیر کسی سے بات کی، اب تمہیں سزا ملے گی۔ اس نے ریپونزل کے بال کاٹ دیے اور جادو سے نیریا کے سمندر تک زہر پھیلانے کی کوشش کی۔ ریپونزل بہت روئی، لیکن وہ نیریا کو بچانا چاہتی تھی۔ اس نے دعا کی، اے خدا، اگر میری آواز میں سچائی ہے تو میری دوست کو بچا لے۔ اسی وقت ایک پرانا جادو جو ریپونزل کے اندر چھپا ہوا تھا جاگ اٹھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرے اور وہ زمین پر گرے آنسو روشنی میں بدل گئے۔ وہ روشنی نیریا کے سمندر تک پہنچی اور زہر کو ختم کر دیا۔ نیریا نے سب کچھ محسوس کیا، لیکن وہ فوراً واپس آئی اور دیکھا کہ ریپونزل کے بال نہیں رہے، لیکن اس کے چہرے پر روشنی تھی۔ ریپونزل کا دل سچا تھا، اس کا جادو نرمی اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے اس عمل نے جادوگرنی کی طاقت کم کر دی۔ جادوگرنی نے اپنی طاقت کھو دی اور اندھیری میں غائب ہو گئی۔ بادشاہ کے سپاہی جو کبھی جادو سے دور رہتے تھے اب ٹاور تک پہنچے۔ ریپونزل کو آزاد کیا گیا، نیریا کو زمین پر بلایا گیا اور پہلی بار انسانوں نے ایک جل پری کو عزت دی، ایک محل میں اور دوسری پانی کی شہزادی۔ لیکن ان کی دوستی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ تو ہمیں اس کہانی سے یہ سیکھنا چاہیے کہ سچی دوستی رنگ، ذات یا دنیا کی قید نہیں دیکھتی۔ سچائی، قربانی اور دل کی نرمی ہر جادو سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ تو آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔